السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے سلام کرنے کی اہمیت و فضیلت اور سلام کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اس پر قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جب بھی آپ کے پاس وہ لوگ آئے بِآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، تو آپ ان کو سلام کیجیے۔ کیا کیجئے؟ سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو سلام کریں، اور حدیث میں ہے افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ سلام کو پھیلاؤ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا۔ اللہ تبارک و تعالی جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تم جاؤ اور سلام کرو ان کو۔ سلام کا لفظ سکھایا جاتا ہے کہ ان کے پاس جا کر کہو السلام علیکم، اور پھر فرشتے جواب میں کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کو غور سے سننا اور اس کو محفوظ رکھنا، کیونکہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ یعنی دنیا کے اندر یہ تمہارا بھی اور تمہاری اولاد کا بھی سلام اور جواب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں السلام علیکم، فرشتوں کے طرف سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام، یعنی یہ جو سلام ہے
یہ سلام کا معنی یہ ہے کہ ہم تم پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کی دعا ہے کہ ہم آپ کو سلامتی کی، آپ کو عافیت کی دعا دے رہا ہوں۔ سلامتی اور عافیت کا معنی بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی حفاظت کرے، عافیت کے ساتھ رکھے، سلامت رکھے، آپ کے مال کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کو صحت کے ساتھ رکھے، سلامت رکھے، آپ کی عمر میں برکت دے، سلامت رکھے۔ تو یہ معنی بہت وسیع ہے کہ آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یعنی یہ جو سلام ہے، السلام علیکم، سلامتی بھیجتا ہے کہ ہم آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ جواب میں بھی وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو بھی سلامتی بھیج رہے ہیں۔ تو جب بھی مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے کیا کرے؟ سلام کرے۔ السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو پہلے بات نہ کرے بلکہ سلام کرنا چاہیے۔ اور سلام صرف جان پہچان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو پہچان رہے ہیں ان کو سلام کیے اور کسی کو نہیں پہچان رہے ہیں تو ان کو سلام نہیں۔ کوئی بھی مسلمان گزرنے والا اگر گزر رہا ہو اور معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے تو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کا اجر و ثواب، جب کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہے، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہے، اگر کوئی انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ 10 نیکیاں لینا چاہتے ہیں یا 20 نیکیاں لینا چاہتے ہیں یا 30 نیکیاں لینا چاہتے ہیں۔ سلام کو بھی اچھے الفاظ میں کہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ سلام علیکم بول دیتے ہیں، سامو میم، تم پر موت ہو، ہلاک ہو، معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے سلام کرے تو اچھے الفاظ کے ساتھ السلام علیکم، یا اگر سلام علیکم بول رہے ہیں تو سلام علیکم، سامو سا اور میم نہیں لانا ہے، لام بھی ہے، سلام علیکم یا السلام علیکم۔ اور اگر پورا سلام کرے، اگر آپ 30 نیکیاں لینا چاہتے ہیں تو اضافہ کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں ہو، برکتیں ہوں، ان کو دعا دے، لمبی دعا دے۔ تو یہ سلام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے تھے تو زور سے سلام کیا کرتے تھے۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں، مجمع ہے، تو آپ سلام کریں بلند آواز سے تاکہ سارے لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں جب آتے تھے واعظ و نصیحت کے لیے تو سلام کرتے تھے، پھر اس کے بعد واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سلام میں پہل کس کو کرنا چاہیے؟ تو پہل کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ جلدی ثواب لینا چاہتا ہے اور زیادہ ثواب لیتا ہے وہ پہل کرے۔ سلام نے چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں سلام جو ہے وہ ہم صرف اپنے سے بڑے والے کو کریں گے، چھوٹے والے کو نہیں کریں گے، ایسا نہیں۔ سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تھے اگر بڑے مل جاتے تھے بڑے کو کرتے تھے، چھوٹے مل جاتے تھے، یہاں تک کہ بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، نابالغ بچے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے۔ تو سلام کوئی بھی اگر انسان گزر رہا ہو، مسلمان ہے، سلام کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ادب کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرے، ادب کا طریقہ۔ یہ کوئی حدیث میں حکم نہیں ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے۔
ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گزر رہا ہے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کرے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گزر رہے ہوں اور مجلس اگر چھوٹی ہے تو بڑی مجلس والے کو، بڑی جماعت والے کو سلام کرے۔ مثال کے طور پر اگر 10 لوگ ہیں تو 20 لوگ اگر کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سلام کرے، جہاں زیادہ مجمع بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر کہیں پہ مجمع ہے، بھیڑ ہے، تو سلام الگ الگ نہ کرے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر بھیڑ ہے، جمع ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو نام پکڑ کر السلام علیکم کہتے ہیں، پھر ان کو نام پکڑ کر السلام علیکم، چند لوگوں کو کیے، چند لوگوں کو نہیں کیے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر مجمع میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، اور سب کو نام پکڑ کر لے کر سلام کرنا یا الگ الگ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجمع بھیڑ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آتے ہیں اور کسی صحابی کا نام لے کر سلام کرتے ہیں، یعنی اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ نام لے کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس شخص کو بلاتے ہیں، صحابی کو، اور پیار سے سمجھاتے ہیں کہ جب بھیڑ مجمع ہو تو نام لے کر مخصوص کر کے سلام نہیں کرنا چاہیے، منع ہے۔ اس طریقے سے نام لے کر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اس سے تعلقات ہے، وہ ہمارا قریبی ہے، اس لیے ہم اس کو نام لے کر سلام کر رہے، باقی لوگوں کو نہیں۔ اس لیے جب بھی کہیں پہ بھیڑ بھاڑ ہو، چند لوگ ہو، آپ سلام کر دے۔ اگر سارے لوگ ہیں تو سب کو جواب دینا ضروری ہے، اگر کوئی سلام کر دے تو جواب بھی دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جواب دینے میں بخیلی کرتے ہیں یا اتنا کنجوس ہے، سلام کا جواب بھی کہ ہاں اشارہ کرتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو سلام کیا اچھے انداز میں تو آپ بھی اچھے انداز میں جواب دیجیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیجیے، اور اس کے بعد ایسے ہی بے جھجک بے دھڑک گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ اجازت لے، آپ آواز لگائے 3 مرتبہ، اگر اندر سے جواب ملتا ہے تو جائے کسی کے گھر، یہ کسی کے گھر میں، اپنے گھر کا میں نہیں بتا رہا ہوں، کسی کے گھر میں، دوسرے گھر میں جا رہے ہیں تو آپ پہلے سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ آواز لگائے۔ اگر اندر سے جواب ملتا ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی کوئی جواب نہیں اندر سے ملتا ہے تو اب وہاں نہیں جانا چاہیے، واپس لوٹ آئے۔ زبردستی کسی کے گھر میں داخل ہو جانا یہ اچھی بات نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ طریقہ دیکھا ہے اور یہ غلط ہے کہ بے دھڑک گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر بہنیں ہیں، مائیں ہیں، کس حال میں کون ہے یہ تو آپ کو معلوم نہیں۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں، سلام کریں۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو میرا مکان ہے، میں مالک ہوں، میرے گھر والے ہیں، سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کتنا عمدہ جواب ارشاد فرمایا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں برہنہ رہے؟ نہیں چاہتے ہیں نا بھائی؟ وہ کس حالت میں ہے آپ کو تو معلوم نہیں، آپ بے جھجک گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آپ سلام کریں گے ہو سکتا ہے ان کو کپڑا بدلنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کسی اور حاجت کی ضرورت ہے۔ جب آپ سلام کریں گے تو گھر والے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں تو وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گی،
اس لیے گھر کے اندر بھی ایک طریقہ لانا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اور بچوں کو صحیح تلفظ سکھانا چاہیے، صحیح الفاظ سکھانا چاہیے کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، سلام کرنے کا یہ کرے کوئی تو جواب کیسے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے اوپر کچھ حقوق، ایک حق تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو ان کی دعوت قبول کرے، اگر عذر ہو تو الگ بات۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے اور سلام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی چھینکے تو ان کا جواب دینا چاہیے۔ کوئی چھینک رہا ہے تو چھینک میں بھی بولنا چاہیے الحمدللہ، اور سننے والے کو بھی جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کرام سلام کرنے کی اتنے پابند تھے کہ ایک دوسرے سے پہل آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں سلام پہلے کروں گا، اور وہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ جیسے ہی کوئی مسجد نبوی میں داخل ہو میں پہلے سلام کروں گا، جیسے ہی میرے ساتھی سے ملاقات ہو پہلے میں سلام کروں گا۔ آج ہمارا یہ حال نہیں ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا میں ان کو سلام کروں، اس کی کیا اوقات، یہ تو غریب آدمی ہے، غریب آدمی کو جو ہے سلام کرنا چاہیے، میں مالدار آدمی ہوں۔ سلام میں تکبر گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ سلام اگر آپ کو نیکیاں لینی ہے تو آپ امیر کو بھی کیجئے، غریب کو بھی کیجئے، کالے کو بھی کیجئے، گورے کو بھی کیجئے، جات پات مت دیکھیے، یہ سب ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، یہ جو ہے یہ تو ایک جان پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، جات پات، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی انسان آگے بڑھ سکتا ہے تو وہ ہے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں۔ جتنی آپ عبادت اللہ کی کیجیے گا، اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ مقام ان کا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام بہت پابند تھے سلام کرنے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جایا کرتے تھے، اور بازار میں جو بھی ملتے تھے سب کو سلام کرتے تھے، سب کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کباڑی والا مل جاتا تھا، اور کوئی تو کباڑی جو غریب ہوتے ہیں، کباڑی والے آپ تو سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ کوئی کچڑا اٹھا رہا ہے ان کو بھی صحابہ سلام کرتے تھے۔ تو غریب امیر نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو بازار چلتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تو کچھ دکان میں خریدتے نہیں ہیں، اور آپ کچھ معاملات بھی نہیں کرتے ہیں، مول بھاؤ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ بازار کیوں جا رہے ہیں؟ آپ صرف بس وہاں سے جا کے واپس آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سلام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ اور دوسرا جواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں ہم جب سلام کرتے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں نیکیاں ملیں گی، اس لیے ہم جب جاتے ہیں تاکہ ہم نیکیاں بٹور کر لائیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو نیت کرنی ہے کہ سلام میں پہل کریں گے۔ گھر میں بھی داخل ہوں گے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں گے۔ کسی دوسرے کے گھر میں بھی جا رہے ہیں تو بے جھجک اور ایک دم اندر نہیں جانا چاہیے، پہلے سلام کرے، 3 مرتبہ اجازت لے، اس کے بعد ہی گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اگر نہیں جواب ملا 3 مرتبہ میں بھی تو واپس آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھے۔